کچھ یہاں بیان ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے آیت المنافقی ثلاث، اور ایک روایت میں ہے 4، یعنی 4 علامات ہیں منافقین کی، 4 علامتیں. اب وہ کون سی ہیں؟ سنتے بھی جائیں اور اپنے اوپر غور بھی کرتے جائیں. پہلی کہ اذا وعد اخلف، کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں. کیا ہمارے اندر یہ عنصر موجود ہے کہ نہیں؟ وعدہ خلافی کرنا، وعدے کرتے ہیں، قول و قرار کرتے ہیں اور ایک قدم کے بعد جس کو بھول جاتے ہیں. آج کل جیسے بلدیاتی انتخابات آئے دن آنا جانا لگا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی ناظم ہے، کوئی چیئرمین ہے، کوئی کون سا ہے، ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم وہ بھی وعدوں پہ وعدے کیے جا رہے ہیں، وعدوں پہ وعدے. لیکن ہوگا کیا؟ وہ ایک جنگل میں الیکشن ہوا، جنگل میں بندر جیت گیا الیکشن. اب جنرلوں کو مسائل درپیش ہوئے تو کہا کہ ناظم صاحب کو تلاش کرو، ہمارے مسائل کو حل کریں. اب وہ ناظم کی تلاش میں نکلے، بڑی مشکل سے ناظم صاحب دیکھا درختوں پہ جھولے کھا رہے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور لوگ جمع ہو گئے. ناظم صاحب تھوڑا توجہ فرمائیں، ہمارے یہ مسائل ہیں. ہاں بولو کیا مسئلہ ہے؟ ایک نے کہا میرے یہ مسائل یہ مسائل یہ مسائل. جب سب نے بیان کر دیا کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، مسائل تمہارے اپنی جگہ، لیکن تم ذرا میری آنیاں جانیاں تو دیکھو میں کیسے آ رہا ہوں کیسے جا رہا ہوں. تو ان کے اب کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ آنیاں جانیاں ہوتی ہیں، اور چیئرمین جب بن جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جنگل کا پھر واقعہ ذہن میں آ گیا کہ شیرنی کے ساتھ کسی بندر نے شرارت کر دی، غلط حرکت کر دی. تو اس نے شیر کو بڑا تانا دیا کہ تو چنگا شیر ہے، کہ دیکھو اس نے کیا کر دیا بندر نے. تو شیر نے کہا یار بڑا مسئلہ تو خراب ہے، پکڑوں کیسے جی مجرم کو؟ اب کہوں گا مجرم آئے تو کون آئے گا؟ اس نے اعلان کر دیا کہ اب شیر کی شیرنی پہ جس نے ہاتھ ڈالا کوئی عام بندہ نہیں ہوگا، عام چیز نہیں ہوگی، وہ جو بھی تھا آئے میں اس کو جنگل کا چیئرمین بنا دوں. بندر تو پھر جانتا تھا کہ چکر کیا ہے، وہ چلا گیا ریچھ کے پاس نا، کہا کوئی بھی نہ پکڑا گیا تب بھی مسئلہ ہے، تلوار اٹکتی رہے گی. اس نے ریچھ کو تیار کر لیا کہ تو جا کر یہ کہہ دے کہ میں نے یہ حرکت کی ہے تو یہ چیئرمین بنا دیا جائے گا. خیر اسے قائل کر لیا. اب وہ آ گیا جی کہ یہ کہاں حرکت میں نے کیا. اس نے کہا شاباش. اس کو پکڑا اور باندھا جا کر درخت کے ساتھ، اور جنگلوں کو لائن میں کھڑا کیا، جوتے ان کے ہاتھ میں دیے، سارے اس کو پیچھے سے لگاؤ جوتے. اب آتے جا رہے جوتے لگاتے جا رہے، اسی لائن میں بندر بھی کھڑا ہو گیا آ کر، جوتا اس نے بھی ہاتھ میں لے لیا. جب بندر کی باری آئی نا، بندر نے ایسے دیکھا چیئرمین صاحب کو، اس نے ادھر کو کر لیا، ادھر سے دیکھا وہ ادھر مڑ گیا. بندر کہتا ہے چیئرمین کیا بن گیا، منہ ہی پھیر لیا تمہیں. وہی صاحب ہے، پھر یہ چہرے پھیر لیے جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا. تو بہرکیف یہ اذا وعد اخلف، کہ وعدہ تو کرتے ہیں لیکن وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ منافق کی علامت ہے. نمبر 2 اذا اؤتمن خان، کہ جب ان کو امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتے ہیں. خیانت کرنا، اب دیکھیں امانت میں یہ نہیں ہے کہ میرے پیسے سنبھال کے رکھیں، یہ امانت ہے بعد میں لے لوں گا. عہدہ منصب آپ سروس کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں سب امانت ہوتی ہیں. وقت آپ کا 8 سے مثال 6 تک ٹائم ہے ڈیوٹی کا، اب وہ 8 سے 6 پورا ٹائم امانت ہے آپ کے پاس. اس کے اندر کوئی بھی گڑبڑ ہوگی خیانت میں آئی. ہمارے اداروں کا حال کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تنخواہیں مقرر ہوتی ہے لیکن پھر بھی اوپر کی کمائی ان کی تنخواہوں سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اذا اؤتمن خان، کہ جب ان کو امین بنایا جائے. ایسے ہی ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، 2-4 بندے بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں نا راز کی، وہ بھی امانت ہوتی ہے. اس بات کو باہر کھول دینا خیانت ہوتا ہے. تو بس عہدہ منصب، اب یہ یہاں پر میں بیٹھا ہوں، یہ عہدہ یہ بھی میرے پاس ایک امانت ہے، یہ ممبر میرے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت. اب خیانت کیا ہوگی اس کی؟ کہ لوگوں کی صحیح رہنمائی نہ کی جائے، حقائق کو چھپا لیا جائے، اور لوگوں کی صحیح طرز پر جو مسائل درپیش ہوں نہ، بس میرا مسلح بچا رہے، میرا ممبر بچا رہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے کوئی فلاں مسئلہ بیان کیا لوگ نکال دیں گے. اور کیا ہو گیا؟ خیانت. کہ اس نے کیا کیا دین کے معاملے میں ممبر کے حق میں، اور یہ خیانت بہت عام ہو چکی ہے. یہ ممبر و محراب جو ہمارے نا، یہ عوام کی صحیح رہنمائی نہیں ہو رہی وہاں سے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے اس کی، لیکن جب تک صحیح رہنمائی نہیں ہوگی تو عوام ایسے ہی بے حرفی کا شکار رہے گی. تو نمبر 2 اذا اؤتمن خان، کہ جب ان کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرتے ہیں. اذا حدث کذب، جب بھی بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جو بھی بات کریں گے جھوٹ بولیں گے. کتنے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے، آپ ٹیلیویژن پہ دیکھتے ہوں گے، ہم آ کر یہ کر دیں گے، ہم آ کر وہ کر دیں گے. کیا ہوتا ہے سب آپ کے سامنے. اور نمبر 4 اذا خاصم فجر، کہ جب وہ لڑائی کرتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ 4 علامات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس میں ایک علامت ہے وہ نفاق کے 1 درجے پہ ہے، جس میں 2 علامتیں ہیں وہ 2 درجے پہ، اور جس میں 4 علامتیں وہ خالص منافق. ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، اپنے قرب و جوار میں، کہ یہ ساری چیزیں عام ہیں کہ نہیں.
سب کچھ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، تو گویا اللہ معاف فرمائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ آج ہم میں ہر بندہ منافق، ہر ایک کے اندر نفاق پیدا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ آیات سمجھنے کی، صحیح سمجھانے کی اور ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی نفاق کی علامات بیان ہوئی ہیں اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔